میں نے کل ایک بات بتائی تھی، ایک بات میں نے چھوڑی تھی جو میں آج بتاتا ہوں آپ کو، کہ عرب ملکوں کے اندر جو امریکی اڈے ہیں ان پہ حملہ ہو رہا ہے، عرب ملکوں پہ ایران حملہ نہیں کر رہا۔ اگر اس نے حملہ کرنا ہو صرف اڈے کی بنیاد کے اوپر تو پھر ترکی کے اوپر بھی حملہ کرتا، ترکمانستان کے اوپر حملہ کرتا، ایک اور ملک ہے جس کے پاس امریکن اڈے جہاں پہ موجود ہیں۔ تو اصل ایشو یہ ہے کہ جہاں سے اس کو مارا جائے گا وہ جواب دینے کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اور رائٹ ٹو ریپلائی اور رائٹ ٹو ریبٹ وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایک پرسپیکٹو ہے ان حالات کا۔ ان حالات میں دوسرا بڑا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو ہمارے آباء و اجداد تھے پرکھوں کے زمانے میں، بزرگوں کے زمانے میں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ہمیں پہچان تھی کہ یہ جو ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑی بڑی صلیبی پرچم اٹھائے ہوئے، یہ مذہبی جنگ ہے، یہ فیتھ کی جنگ ہے، یہ لڑائی کوئی کسی قبضے کی جنگ نہیں تھی۔ آج جو جنگ ہو رہی ہے، یہ آپ یقین کریں ایران کے اندر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی جنگ بالکل بھی نہیں ہے، نہ ویپنز ان کے پاس، وہ جس طرح کے الزام ہے اس طرح کے وہاں سے کبھی نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ عراق کے بھی یہی الزام لگا کے وہاں پہ حملہ کیا گیا تھا، لیبیا پہ بھی یہی الزام لگا کے وہاں حملہ کیا گیا تھا، لیکن کچھ بھی برآمد نہیں، یہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو اور اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ایک صہیونی منصوبہ ہے، یہ اس کا سارا حصہ ہے، اور اس کے پہلا پارٹ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا قبلہ و کعبہ، حرمین شریفین، قبلہ اول سارا اس خطے میں، مڈل ایسٹ کا جس کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر موجود ہے، تو اس خطے کو پہلے کیپٹلائز کرنا چاہتا ہے مغرب، اور اس کا جو فرنٹ مین ہے وہ اسرائیل ہے، اور اس کا جو باس ہے وہ نیتن یاہو ہے اور ٹرمپ ہے۔ اب ذرا اس حالات کو آپ اپلائی کریں، جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنی بربادی بھی ہوئی ہے وہ ساری پرشین گلف جو تیل کا ذخیرہ ہے جہاں، اور عریبین گلف تیل کا ذخیرہ ہے جہاں دوسرا، وہاں ہو رہی ہے۔ پرشین گلف اور عریبین گلف کے عین درمیان میں اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز بہتی ہے۔ یہ 20 سے 25% جو تیل ہے ساری دنیا کا اس آبنائے سے ہو کے گزرتا ہے۔ کس کی بربادی ہو رہی ہے؟ پھر مسلمانوں کی بربادی ہو رہی ہے۔